نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا موضوع ہے اختلاف کے وقت۔ اختلاف زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پوری کائنات کے اندر اختلاف کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر اس کا ذکر فرماتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزوں کا اختلاف جو ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں، انسانوں کے رنگوں میں، زبانوں میں، اور اسی طرح دیگر بہت ساری چیزوں میں۔ سوچیے اگر آسمان، زمین، درخت، پہاڑ، انسان، سب چیزیں ایک رنگ کی ہوتی ہیں، یہ آسمان سے لے کے سمندر، بادل، دریا، انسان، سب کے سب بس ایک ہی رنگ کے ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کیسے لگتی؟ اگر ہمیشہ دن ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر ہمیشہ رات ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ ساری چہل پہل اور دنیا کی خوبصورتی جو میں اور آپ ملاحظہ کرتے ہیں، یہ رنگوں کے اختلاف کی وجہ سے، موسموں کے اختلاف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طبیعتوں پر پیدا کیا ہے، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ ان کا قد، سائز، ان کا جسمانی حال، حلیہ، ناک، نقشہ، ہر شکل کا دوسرے سے مختلف ہونا، یہ ظاہری طور پر، بیرونی طور پر، اسی طرح ذہنوں کا مختلف ہونا، سوچ کا مختلف ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کریشن پلان کا ایک حصہ ہے۔ کوئی بھی انسان اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح رائے کا اختلاف بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اس میں بہت خیر ہے۔ تو یہ لکھتا ہے کہ اختلاف زندگی کا ایک حصہ ہے، مختلف اسباب سے لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا رہتا ہے، یعنی کئی وجوہات ہوتی ہیں اختلاف کی۔ جس طرح عام لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اسی طرح مخلص اور مومن کے درمیان بھی اختلاف پیش آتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ مومن اور مخلص لوگ جو ہیں وہ سارے بس ایک ہی طرح سوچتے ہیں اور ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ان میں بھی درجے ہوتے ہیں۔ اختلاف کے ہونے کو روکا نہیں جا سکتا، اس لیے فطرت کا حصہ ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف کے باوجود آدمی اپنے آپ کو صحیح رویے پر قائم رکھے۔ وہ بھلے اختلاف ہو کسی کے ساتھ، یا کوئی ہم سے اختلاف کرے، تو اس کے بعد ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، اور بہت سا اچھا کا مطلب کیا ہے کہ درست ہونا چاہیے۔ تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، شرع کی روشنی میں درست سمجھے، اس پر قائم رہنا چاہیے۔ مومن وہ ہے جو اختلاف کو نیت کا مسئلہ نہ بنائے، کہ اگر کسی نے وہ انسان ہے، اختلاف کو اسی دائرے تک محدود رکھے جہاں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ ایک معاملہ میں اختلاف کی وجہ سے کسی کو ہر معاملے میں غلط سمجھ لینا، ایک معاملہ میں اختلاف پیش آنے کے بعد اس کو منافق، بدنیت اور غیر مخلص یعنی انسنسیئر کہنے لگنا، یہ سراسر غیر اسلامی طریقہ، اس سے بچنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ وہی شخص ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے جو ہماری ہاں میں ہاں ہی ملاتا رہے۔ اگر ہمارے کام پر تنقید کرتا ہے یا ہماری سوچ سے مختلف سوچ ہمیں دیتا ہے، تو وہ ہمارا انتہائی خیرخواہ بھی ہو سکتا ہے۔ اختلاف کی وجہ سے کسی کو بدنیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اختلاف پیش آنے کے وقت تعلقات ختم کرنا صحیح نہیں۔ مثلاً اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو رہا ہے اور دونوں کی رائے مختلف ہو گئی اور دونوں نے اپنی اپنی رائے اختیار کی، ٹھیک ہے آپ اپنا اپنا کام کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعلقات ختم کر کے رکھیں۔ اختلافی مسئلہ پر سنجیدہ بحث جاری رکھتے ہوئے باہمی تعلقات کو بدستور قائم رکھنا چاہیے۔ اختلاف والے شخص سے سلام اور کلام بند کرنا یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دینا کسی بھی حال میں درست نہیں۔ رائے کے اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایک دوسرے کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہو۔ موجودہ دنیا میں ہر چیز برائے امتحان ہوتی ہے، ہر قدم پر امتحان ہے ہمارا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خالص کرنا چاہتا ہے کہ واقعی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں صرف اسی کے لیے کر رہے ہیں یا بندوں کے لیے کر رہے ہیں۔
کیونکہ جب بندوں کی طرف سے ہمیں اپریسیشن نہیں ملتی ہے، بندوں کی طرف سے ہمیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، تو پھر ہم کام چھوڑ دیتے. اس کا مطلب یہ کہ ہم بندوں کے لیے کام کر رہے تھے. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہوتے تو پھر ایسا نہ کرتے. تو یہ درست نہیں ہے کہ انسان کسی بھی امتحان یا ٹیسٹ کے موقع پر لوگوں سے اس طرح ناراض ہو کے بیٹھے کہ ان کے ساتھ بول چال بند کر دے. اسی طرح اختلاف بھی امتحان کے لیے ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اختلاف کے وقت محتاط رہے، کانشیس رہے، الرٹ رہے. وہ مسلسل کوشش کرے کہ اس سے کوئی ایسا غلط رد عمل ظاہر نہ ہو جو اللہ کو پسند نہیں. یعنی کوئی نیگیٹو ریئیکشن اس طرح کا نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. اختلاف کے وقت انصاف پر قائم رہنا بلا شبہ ایک مشکل کام ہے. یعنی عدل کو تھامے رکھنا اور صحیح بات کہنا یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، بہت مشکل مرحلہ اور مشکل ترین امتحان ہوتا ہے. مگر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اسلام میں ہر درست کام عبادت ہوتا ہے. یہ بھی ایک اعلیٰ عبادت ہے کہ اختلاف اور نزاع یعنی جھگڑے کی صورت میں، یعنی ایک دوسرے سے کھینچا تانی کے وقت ایسی صورت پیش آنے کے باوجود آدمی اپنے دل کو دشمنی اور انتقام کی نفسیات سے بچائے. یعنی دوسروں کے لیے دل میں گرج نہ رکھے، ان کے خلاف کاروائیاں نہ شروع کر دے. اختلاف کے باوجود وہ انصاف کی روش پر قائم رہے، یعنی جو جس کا حق ہے اس کو دیتا رہے. اختلاف پیش آنا برا نہیں، برا یہ ہے کہ اختلاف پیش آنے کے بعد آدمی امتحان میں پورا نہ اترے. اب آپ کرتے کیا؟ کون سا طریقہ اور کون سا ذریعہ اختیار کرتے ہیں اس کو راہ راست پہ لانے کا؟ کیا صرف ناراضگی یا ڈانٹ ڈپٹ یا جھگڑا فساد یا کوئی اور حکمت طریقہ، صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ کوئی اور ایسی راہ کا اختیار کرنا کہ جس سے بات بگڑے نہیں بلکہ درست سمجھ سے چلے. تو اسی طرح شوہر کے ساتھ اختلاف، اسی طرح بہن بھائیوں کے ساتھ، اگر آپ کام کرتے ہیں تو اپنے کلیگ کے ساتھ، کیونکہ جہاں کہیں بھی انسان ہوگا کوئی، اور چونکہ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، ہر انسان سوچتا ہے، جس کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کا معاملہ پیش آئے گا وہی کوئی نہ کوئی ٹکراؤ کی شکل آئے گی، وہی کوئی نہ کوئی اختلاف کی صورت پیدا ہوگی، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. لہٰذا ہم سب کو اپنا اپنا حساب کرنا ہے کہ ہم اس وقت کرتے کیا ہیں، ہمارے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، ہمارے بولنے کا انداز کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے. اللہ کی خاطر اگر ہم کوئی خیر و بھلائی اس شخص سے کرنے والے تھے تو کیا پھر بھی کر رہے ہیں یا صرف اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا. تو یہ سب کچھ عمل میں اسی وقت آ سکتا ہے جب ہم اپنا اپنا حساب کریں، حساب کریں اور اپنے رویوں کو جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سادہ اختلاف سے ریلیٹڈ ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ ہے. یہ لکھتی ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اختلاف سے ریلیٹڈ آپ کو اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو 2 دن پہلے میرے ساتھ ہوا. میرے ہسبینڈ گھر آئے بہت تھکے ہوئے تھے، کمر میں بھی درد تھا. میں نے ایک پین ریلیونگ کریم لی اور ان کی بیک پر مساج کرنا شروع کیا. تو 1 منٹ بعد وہ چیخنے لگے کہ یہ کیا لگا دی، اس سے مجھے بہت جلن ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ نئی پین ریلیونگ کریم ہے اور میں نے سوچا اس کے لگانے سے آپ اچھا فیل کریں گے. مگر میرے ہسبینڈ بجائے اس کی کہ میں شکر گزار ہوں بہت فرسٹریٹ ہوئے باتھ روم میں جا کر اپنی بیک کو واش کیا. مجھے بہت برا لگا کہ میں نے تو اپنی طرف سے ہیلپ کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ تو سب الٹ ہو گیا. بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، دوسرے کمرے میں سو جاؤ، ناراض ہو کے مجھ سے بات بھی نہیں. میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد 2 نفل پڑھے اور سو گئی. جب میں صبح اٹھی تو دل بہت بھاری تھا، مگر میں نے صبر کیا. کچن میں آئی اور اختلاف کے وقت والا ٹاپک کتاب سے نکال کے دوبارہ پڑھا. اس سے مجھے بہت سکون ملا. میں نے ناشتہ بنایا، پھر اپنے شوہر کو مسکرا کر ان کے کام کی رخصت کیا. حالانکہ اس وقت میرا مسکرانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر میں نے یہ سب اللہ کی خاطر کر لیا. الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ ہم اتنی اچھی باتیں پڑھ رہے ہیں جس سے روزمرہ زندگی میں گائیڈنس ملتی رہتی ہے. اور اس پر بھی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسے استاد دی جو ہمیں گائیڈ کرتی رہتی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنائیں. جزاک اللہ. وإياكم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی. استاد نارملی ہوتا بھی یہ نا
کہ ہمیں بعض کا پتہ بھی ہوتی ہیں باتیں، لیکن یہ کہ جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں. بالکل تو اگر اس وقت ہمیں یاد رہے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے تو تبھی وہی حکمت ہے نا جس طرح. اور گھر میں کتاب کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے پڑھا اور انہیں باتیں یاد آ گئی. الحمدللہ. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم پھر بھول جاتے ہیں ان باتوں کو. یہ بالکل درست بات ہے کہ بھول جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کوئی یاد کراتا رہے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس کتاب ہو. تو کتاب کہتے ہیں نا کہ ساتھی ہے. تو جب انسانی ساتھی ناراض ہو جائیں تو پھر کتابیں جو ہیں وہ بہترین مشورے دیتی ہیں، ورنہ کون کتاب پڑھتا ہے. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.